نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے غزوہ بدر کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظیم الشان فتح نصیب کی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، بلکہ یہ ایک ایسی جنگ تھی اور ایسا غزوہ تھا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ بنفس نفیس شامل ہوئے۔ جب یہ غزوہ ختم ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں، اور اگر آپ اللہ سے راضی ہیں تو میں پھر واپس جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بے شک میں اللہ سے راضی ہوں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف واپس چلے گئے۔ شاندار فتح، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید ہوئے، انہیں لے کے مدینہ واپس آئے۔ اب معاملہ قیدیوں کا تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مختلف صحابہ اکرام نے مختلف تجاویز دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم ان کو قتل کر دیں، اور ہر کوئی اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے، یعنی کہ اگر کوئی میرا رشتہ دار ہے تو میں قتل کرتا ہوں، اور اگر کوئی کسی اور کا رشتہ دار ہے مہاجر کا تو وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ایمان، اللہ سے محبت سب سے زیادہ شدید۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی کہ ہم ان کا فدیہ لے کے چھوڑ دیں، اور وہ جو رقم ہمیں ملے وہ اسلام کی اشاعت اور دین کی ترویج کے کام آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پسند آئی، طے پایا کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا۔ فدیہ کی رقم 4000 درہم طے پائی، کسی سے کم لی گئی، کسی سے 4000 درہم تک، اس سے کم 2000 بھی لی گئی، بلکہ کئی نادار ایسے تھے جو پیسے نہیں دے سکتے تھے، ان سے یہ کہا گیا کہ آپ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، اس کے عوض ہم آپ کو رہائی دے دیں گے۔ اور کئیوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شفقت فرمائی کہ وہ کچھ نہیں دے سکتے تھے، انہیں بلا معاوضہ آزاد کیا۔ یہ حسن سلوک تھا ان قیدیوں کے ساتھ، جو کہ ان کے دلوں پہ جس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے، اور ان میں سے اکثر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ قیدیوں میں حضرت عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم انہیں بلا معاوضہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازی سلوک کبھی بھی پسند نہیں تھا، وہ تو برابری کے قائل تھے، اور برابری اپنے گھر سے شروع کرتے تھے، تو وہ کیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا معاوضہ چھوڑتے۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی رہائی کے لیے دے سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، چچا، جو میری چچی کو آپ نے وہ جو خزینہ دیا تھا، جو دولت دی تھی ام الفضل کو، اور جو آپ دونوں نے مل کے زمین میں چھپائی تھی، وہ کیا ہوئی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ اس معاملے کا ان کے اور ان کی وائف، ان کی بیوی ام الفضل کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ دل پہ بات ثبت کر گئی کہ سچے رسول ہیں۔ ان کو باندھا گیا، سبھی قیدیوں کو باندھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یہ تھی کہ ذرا سختی سے باندھا گیا، اور رات ذرا تکلیف میں گزری تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف میں ذرا کراہتے تھے، اور پاس ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا مسجد نبوی کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نہ سو سکے۔ صبح آ کے کہا کہ ان قیدیوں کی رسیاں تھوڑی نرم کر دو تاکہ یہ تکلیف میں نہ رہے۔ یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، یہ تھی ان کی شفقت۔ قیدیوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بھی موجود تھے۔ حضرت ابو العاص حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، یعنی کہ ان کی بہن حالہ کے بیٹے تھے، اور ان کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ ابو العاص
حضرت زینب سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، لیکن وہی غیرت اور مکہ کا قریش میں جو غرور اور غیرت کا مادہ تھا، اس غیرت کے مادے کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ بھی قیدیوں میں شامل تھے اور ان کے لیے بھی فدیہ کہا گیا۔ فدیے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مکہ سے اپنے شوہر کی آزادی کے لیے ایک ہار بھیجا۔ جب وہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو وہی ہار تھا جو کئی سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کیا کرتی تھی، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا۔ آج بیٹی نے وہی تحفہ اپنے والد کو بھیجا تھا اپنی شوہر کی آزادی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آپ دیدہ ہو گئے، چشم مبارک میں آنسو آ گئے، اور صحابہ سے کہنے لگے، صحابہ اگر آپ پسند کرو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس لوٹا دوں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ تو حاکم ہیں، آپ جس طرح پسند فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار اپنی بیٹی کو واپس بھجوایا۔ حضرت ابو العاص کو آزادی نصیب ہوئی، ان سے یہ طے پایا کہ آپ وہاں جا کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ بھیجیں گے۔ بعد میں حضرت ابو العاص ایمان لائے، مشرف و اسلام ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس حسن سلوک کا ان پہ اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے بھی بعد میں کلمہ پڑھا۔ حضرت خالد بن ولید کے بھائی، وہ بھی قیدیوں میں شامل تھے، اور وہ آئے، انہوں نے فدیہ دیا، اپنے بھائی کو چھڑا کے لے گئے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو انہوں نے نعرہ مستانہ لگایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت خالد بن ولید پریشان ہو گئے کہ تو مسلمان ہو گئے؟ کہنے لگے، ہاں بالکل، بے شک میں ایک اللہ پہ ایمان لے آیا۔ تو کہنے لگے، پھر ادھر اپنے ایمان کا اظہار کر دینا تھا، میرا پیسہ کیوں ضائع کروا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ویسے ہی آزاد کر دیتے کہ تم نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ فرمانے لگے، نہیں، مجھے غیرت آ گئی تھی، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی آزادی کی لالچ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ تو ناظرین، یہ وہ اثرات تھے دور رس جو ان قیدیوں کے دلوں پہ ہوئے۔ بلکہ کچھ قیدی ایسے تھے جنہیں انصار کے حوالے کیا گیا کہ آپ انہیں اپنے گھروں میں باندھ لیں اور فدیہ آ جائے گا تو پھر ہم آزادی دیں گے۔ اور یہ حالت تھی مہمان نوازی کی کہ انصاری خود کھجور پانی سے گزارا کر رہا ہے اور اپنے مہمان جنگی قیدی کو کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ حسن سلوک تھا ان قیدیوں کے ساتھ جس نے ان کے دل پلٹ دیے۔ اس واقعے کے بعد جب یہ واقعہ ہوا، حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابھی حبشہ میں تھے، اور نجاشی کو جب یہ خبر ملی تو اس نے انہیں اپنے محل میں بلوایا اور بلوا کے انہیں مبارکباد دی کہ آج اللہ نے دین کو سربلندی دی۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو بڑی سربلندی عطا فرمائی تھی۔ اس واقعے کے بعد چونکہ اس واقعے میں بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے قریش کے سردار کام آ گئے تھے، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، سب مارے گئے تھے۔ اب بدلے کی آگ جل رہی تھی دوسری طرف، اور وہ بدلہ لینے کے لیے اس وقت قریش جو تھے وہ تڑپ رہے تھے۔ دوسرا، اس واقعے کے بعد اب ان کا تجارتی روٹ سیف نہیں رہا تھا۔ مسلمان ایک قوت بن کر ابھرے تھے، اب وہ آزادانہ تجارت شام کے لیے اپنے قافلے نہیں بھیج سکتے تھے۔ اب تجارتی طور پہ بھی انہیں خسارے کا سامنا تھا، اور اس ہزیمت جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو انہیں نصیب ہوئی تھی، اس کا بھی انہیں دکھ اور تکلیف تھی، اور ایسے میں انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے۔ اور غزوہ احد کی تیاریاں، 3000
فوج کے ساتھ دوبارہ 3 ہجری میں کفار نکلے۔ اب یہ تیاریاں ایسی تھیں کہ ان کی بیگمات بھی ان کے ساتھ تھیں، عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں، لونڈیاں بھی ان کے ساتھ تھیں، جو گیت گا گا کر ان کے جذبات کو اور زیادہ بنگیختہ کر رہی تھیں۔ ان میں ہندہ بھی شامل تھی، ابو سفیان کی بیوی، وہ بدلے کے آگ میں جل رہی تھی، اور اس نے ایک غلام وحشی کو تیار کیا تھا کہ اگر تم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو تو اس کے بدلے میں تمہیں انعام و اکرام دوں گی اور میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ تو ناظرین، ان تیاریوں کے ساتھ دوبارہ مشرکین مکہ کی فوج مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ احد کے پہاڑ کے دامن میں خیمہ زن ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس طرح تیار فوج جو ہے وہ آ گئی ہے اور وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہم بک اصول و بک احول۔ بے شک میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرا اللہ ہی وکیل ہے، اور میں اس کی طاقت سے لڑوں گا۔ جب یہ خبر پہنچی، مشورہ شروع ہوا صحابہ کرام سے کہ اب کیا کیا جائے۔ جو جید صحابہ تھے، بڑی عمر کے صحابہ تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مدینہ میں رہ کر دفاع کریں، اور یہاں ان کی گلیاں، مدینہ کی گلیاں ہم جانتے ہیں اور ہم بہتر طرح سے لڑ سکیں گے۔ نوجوانوں نے یہ کہنا شروع کیا، اور وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے، ان کی غیرت جوش مار رہی تھی، وہ یہ کہنے لگے، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجازت دیں، ہم نکلیں اور دشمن کو جا کر اس کے مقام پہ لڑیں ان کے ساتھ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تجویز کے مطابق تیاری کی، زرہیں پہنی اور اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لے آئے اور احد کی طرف روانہ ہو گئے۔ احد پہنچ کر مسلمان 1000 کی تعداد میں تھے، دشمن 3000 کی تعداد میں۔ ایسے موقع پہ عبداللہ بن ابی، جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے اپنا رنگ دکھایا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تجویز دی تھی کہ ہم اندر لڑیں، آپ میری تجویز کے برخلاف ادھر آ گئے، آپ خام خواہ جانوں کا ضیاع کریں گے، میں اس تجویز میں آپ کے ساتھ نہیں۔ اس طرح اختلاف کرتے ہوئے وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس پلٹ گیا، یعنی کہ مسلمان 700 رہ گئے اور دشمن 3000 تھا اور پوری طرح مسلح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو ترتیب دی۔ 50 ساتھی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں انہیں ایک ٹیلے کے اوپر تعینات کیا، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 وہ لوگ تھے جو بہترین تیر انداز تھے، اور انہیں سفید کپڑے دیے گئے تھے تاکہ پہچانا جا سکے یہ ہمارے وہ تیر انداز ہیں جن کو اس ٹیلے کے اوپر متعین کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ نے کسی صورت اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، چاہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فتح نصیب کر دے اور چاہے ایسے ہو کہ ہم شکست کا سامنا کرنے لگے، آپ نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد
اللہ کے نبی نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی تاکہ وہ پوچھا کون میرا حق ادا کرے گا میری تلوار کا. ابو دجانہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کریں. ابو دجانہ کو تلوار عطا کی گئی. تلوار پا کر تو ان کی خوشی دیدنی تھی اور وہ ایسے اکڑ کے چل رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چال پسند نہیں، لیکن ایسے موقعوں کے لیے ایکسیپشن ہے، کیونکہ یہ تو موقع ہے دشمن کو مروب کرنے کا. جنگ شروع ہوئی، توحید کے پروانے ٹوٹ پڑے اور پے در پہ حملے ہونے شروع ہوئے اور دشمن پسپا ہونا شروع ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں نے سخت حملے کر کے دشمن کو پسپا کرنا شروع کر دیا. گھوڑ سواروں کے اوپر دشمن کی طرف سے حضرت خالد بن ولید ایک گھوڑ سواروں کا دستہ لے کے 2-3 دفعہ انہوں نے مسلمان فوج کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن کے مطابق تیر چلائے اور ان کو دور رکھا. ایسے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ سے 31 لوگ جہنم رسید ہو چکے تھے، وہ شیر اپنی تلوار چلا رہے تھے. انہوں نے ایک کافر کو جہنم رسید کیا، جھکے اس کی ذرا اتارنے کے لیے. وحشی جو کہ اس طاق میں تھا نیزہ پکڑے ہوئے کہ کہیں موقع ملے مجھے تو میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لینے کی کوشش کروں تاکہ مجھے آزادی نصیب ہو. تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دشمن کی زرہ اتارنے کے لیے جھکے تو ان کی زرہ مبارک ان کے پیٹ سے تھوڑی سرک گئی، جس سے کہ پیٹ ننگا ہو گیا. یہ وہ موقع تھا کہ جو وحشی کو ایسا موقع مل گیا حملہ کرنے کا اور اس نے طاق کے نیزہ مارا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پار ہو گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. وحشی نے فوراً ان کا پیٹ چاک کیا، سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، لے کے دوڑتا ہوا ہندا کے پاس پہنچا. اسے خوشی سے خبر سنائی کہ میں نے ایسے حمزہ کو شہید کر دیا. اس نے خوشی سے نعرے مارنے شروع کر دیے اور پھر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا لیا. نہ صرف کلیجہ چبایا بلکہ وحشی کے ساتھ اس جگہ آئی جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اطہر تھا، جسم مبارک تھا. اس نے آ کے مسئلہ کیا، یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک اور کان کاٹ کے اس کا ہار بنایا اور وہ یہ ہار پہن کے مکہ گئی. دوسری طرف مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح دینی شروع کی. دشمن پسپا ہوا. تیر انداز یہ سمجھے کہ دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے تو ہم نیچے اتر آتے ہیں. نیچے اترنے لگے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا، یاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہدایات جنگ کے دوران تھی، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو دشمن بھاگ رہا ہے. یعنی کہ اس غلط فہمی میں انہوں نے جگہ چھوڑی. چند لوگ حضرت عبداللہ کے ساتھ ڈٹے رہے. جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا ہے، چند لوگ ہیں، تو وہ اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ ادھر پہنچ گئے اور انہوں نے باقی تیر اندازوں کو بے دردی سے شہید کر دیا. اب یہ وہ موقع تھا جہاں پیچھے سے دشمن نے وار کیا. جب پیچھے سے حملہ ہوا اور ایسے میں ایک کافر جس نے ماسب بن عمیر کو شہید کیا تھا، اسے نعرہ لگایا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. پیچھے سے حملہ، افراتفری اور ایسے میں یہ نعرہ لگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ایک دم میدان میں عجیب کیفیت ہو گئی.
کوئی مسلمانوں نے ادھر ادھر دیکھا، چونکہ افراتفری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے، کسی نے سمجھا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب کچھ لوگوں نے تو ہتھیار ہی پھینک دیے، اور کچھ نے زرہ بھی اتار کے لڑنا شروع کر دی کہ اب ہماری زندگی کیا ضرورت، جب ہمارے نبی اپنے ساتھ نہیں تو ہماری زندگی کیا ضرورت، اور کچھ مایوس ہو گئے، اب لڑائی کا کیا فائدہ۔ ایسے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 15 جانثاروں کے حصار میں موجود تھے، اور ان کے جانثار کسی قیمت پہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، جن میں 8 مہاجر اور 7 انصاری تھے۔ حضرت ابو طلحہ نے اس دن اتنے تیر چلائے کہ 3 کمانیں توڑیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے زخم کھائے، تیر کھائے، بے ہوش ہو گئے، اور جب ان کے زخم گنے گئے تو 70 زخم ان کے جسم پر تھے۔ ہوش میں آتے پوچھنے لگے ما فعل رسول اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ابو دجانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایسے کھڑے ہو گئے کہ پشت دشمن کی طرف کر لی کہ اگر کوئی تیر آئے تو میرے جسم پہ لگے۔ وہ اپنی کمر پہ تیر کھاتے رہے، لیکن کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن کو نہ پہنچنے دیا۔ عتبہ، دشمن نے پتھر مارنے شروع کیے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر پھینک رہا تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند پہنچا دیں۔ عتبہ بن وقاص نے پتھر مارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ لگا، جس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ابن قمیہ نے پتھر مارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خول ٹوٹ گیا، کڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں دھنس گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھائی میں گر گئے، اور ایسا وہ منظر تھا کہ کئی صحابہ یہ سوچنے لگے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ جانثار جو ساتھ تھے انہوں نے نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دانتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں لگی ہوئی کڑیاں نکالیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ٹوٹنے سے اندر کھپ گئی تھی، خون مبارک رواں ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دانت ٹوٹ گئے نکالتے ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ان کو اور اللہ نے خوبصورتی دے دی، ان کے جو سامنے کے دانت ٹوٹے تو۔ ایسے میں کیا تھا، جانثاروں نے نہ چھوڑا۔ کیا جانثاروں کی جانثاری تھی، کیا مہاجر، کیا انصار، اور کیا ہماری انصاری اور مہاجر خواتین، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ پانی پلا رہی تھیں، انہیں پتہ چلا ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن کے ساتھ تلوار سے لڑنا لگ پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دائیں دیکھتا تھا ام عمارہ نظر آتی، بائیں ام عمارہ نظر آتی، میرا دفاع کرنے کے لیے ام عمارہ موجود تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے ایک درے میں پناہ لی۔ خبر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، وہ دوڑتے ہوئے پہنچی، انہوں نے اپنی چادر مبارک جلائی اور وہ راکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ لگائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو مسلمانوں کے لیے بڑا ہی دل شکستہ لمحہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بھی مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمت دیے رکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر عافیت جنگ کے میدان سے نکل آئے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں کئی سبق ملے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کے حکم سے روگردانی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسری طرف دشمن کے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور وہ سوچنے لگا کہ اب آخری ایک ضرب لگائیں اور مسلمانوں کا صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں ہم بات کریں گے، غزوہ خندق کی بات کریں گے، اس کے بعد ہم
دوسری جو مہمات ہوئی ان کی بات کریں گے، اور صلح حدیبیہ کی بات کریں گے، اور حج کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔